الحمد لله الواحد الغفار، والصلاة والسلام على النبي المختار وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم. صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله صلى الله تعالى عليك وسلم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم. حمد و صلاۃ کے بعد اللہ تبارک و تعالی جل شانہ سے دعا ہے کہ وہ اپنے پیارے حبیب لبیب نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کے صدقے و طفیل مجھ ناچیز کو حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو حق کو قبول کرنے اور حق کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. حاضرین گرامی، ارشاد باری تعالیٰ ہوا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی. بے شک اللہ اور اس کے فرشتے اس غیب بتانے والے پر درود بھیجتے رہتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اے ایمان والو، تم بھی ان پر درود اور خوب سلام بھیجو. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ. اس آیت کریمہ میں ایک حکم دیا گیا صلو، ان پر صلاۃ بھیجو. دوسرا حکم وسلمو، اور ان پر سلام بھیجو. اس کی تعمیل میں اہل ایمان الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کہتے ہیں. صلو کی تعمیل الصلاۃ سے، سلمو کی تعلیم السلام سے، اور علیہ کی تعلیم علیک یا رسول اللہ. یہ الفاظ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام نے ہمارے لیے بطور دلیل کے ارشاد فرمائے. فرماتے ہیں کہ میں اعلان نبوت سے قبل جس درخت یا پتھر کے پاس سے گزرتا وہ مجھے یوں سلام پیش کرتا السلام علیک یا رسول اللہ.
ایک حدیث پاک میں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کے الفاظ آئے. صحابہ کرام علیہم الرضوان جب اپنے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے تو انہی لفظوں کے ساتھ آپ کی بارگاہ میں درود و سلام پیش کرتے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے اپنے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کو جب سلام کا تحفہ بھیجا، سلام کا تحفہ پیش کیا، تو اسے ہمارے لیے دلیل بنایا. التحیات میں آج بھی ہم دنیا بھر کے مسلمان یہی الفاظ ادا کرتے ہیں. السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ پر سلام ہو اور اے اللہ کے نبی اور اس کی رحمت اور برکت. اگر ہم صلاۃ اور سلام دونوں کو جمع کر لیں تو یہی الفاظ جو اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے تعلیم دیے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں سکھائے، یہ الفاظ یوں بنیں گے: الصلاۃ والسلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کہ درود ہو اور سلام ہو اے نبی آپ پر اور اللہ کی رحمتیں اور برکت. آپ کہیں پھر یہاں الصلاۃ کے الفاظ تو نہیں ہیں جو آپ ہمیں سکھا رہے ہیں، تو سبب یہ ہے کہ یہ حدیث پاک صحیح ستہ میں جہاں آئی، بخاری شریف میں، مسلم شریف میں جہاں آئی، وہاں یہ پورا مضمون یوں ملے گا کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں عرض کی کہ یا رسول اللہ آپ نے ہمیں سکھا دیا کہ ہم آپ پر سلام کیسے بھیجیں، تو آپ فرمائیے کہ ہم آپ پر درود کیسے بھیجیں. تو نبی کریم علیہ السلام نے حالت نماز کے لیے یہ تعلیم دی. کہو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. تو یہ درود ابراہیمی جو ہمیں سکھایا گیا، یہ نماز کے لیے سکھایا گیا. نماز کے علاوہ کبھی ایسا نہیں ہوا. کوئی ایک صاحب یہ حوالہ پیش کریں کہ کسی صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کیا ہو اور درود ابراہیمی پڑھا ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کی نگاہوں کے سامنے ہیں، اور جب وہ حضور کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے ہیں تو وہ درود ابراہیمی پڑھتے ہیں. کوئی ایسی ایک مثال بھی پیش نہیں کی جا سکتی. جب صحابہ حضور علیہ السلام کی خدمت اقدس میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنا چاہتے تو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ ان کی زبان پر جاری ہے. بعض لوگوں نے یہاں یہ شبہ بھی پیدا کیا کہ درود ابراہیمی سب سے افضل درود ہے، اور درود ابراہیمی کے علاوہ دوسرے درود یہ بناوٹی درود ہیں. مزے کی بات یہ ہے کہ خود معترضین اور منکرین ان کے پیشوا جب درود و سلام کے صیغے جمع کرتے ہیں تو 40 روایتیں جمع کرتے ہیں کہ جن میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر تو ہے لیکن الفاظ یکساں نہیں ہیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت وسلمت وبارکت وترحمت ورحمت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. مگر یہ تو درود ابراہیمی ہم نماز میں نہیں پڑھتے ہیں. اسی طرح مختلف لفظوں کے ساتھ 40 مختلف صیغے ہیں جن کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام کا ذکر موجود ہے اور درود شریف ہے، اور یہ صحیح ستہ کی کتابوں میں ہے. لیکن آپ دیکھ لیجئے ہم ایک مشہور روایت لیتے ہیں اور اسی کے مطابق درود ابراہیمی نماز میں پڑھتے ہیں، حالانکہ ساری روایات مختلف ہیں، ان کے الفاظ مختلف ہیں. ساری کی ساری تعلیم کس کی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی. لیکن سب کو درود ابراہیمی کہیں گے. کیوں کہیں گے؟ اس لیے کہ ان میں ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے. جس درود میں ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہوگا وہ درود ابراہیمی ہے، خواہ اس کے الفاظ کوئی بھی ہوں جو احادیث مقدسہ میں آئے. یہ تمام کے تمام درود حالت نماز سے متعلق ہیں. ورنہ مجھے بتائیے کہ اگر ایک کام افضل ہے، دوسرا کام مفضول ہے، یعنی اس سے کم درجے کا ہے، صحابہ کرام علیہم الرضوان اعلیٰ درجے کی نیکی کی طرف جائیں گے یا کم درجے کی نیکی کی طرف؟
سوچیے صحابہ کرام علیہم الرضوان اعلیٰ درجے کی نیکی کو اختیار کریں گے کہ کم درجے کی نیکی کو اختیار کریں گے؟ صحابہ کرام علیہم الرضوان نے لاکھوں حدیثیں بیان فرمائیں، تابعین، تبع تابعین، مختلف کثرت روایت کے اعتبار سے میں عرض کر رہا ہوں کہ وہ تعداد لاکھوں میں بنے گی اگر آپ ساری کتابیں اٹھائیں حدیث کی، لیکن یہ لاکھوں کی تعداد میں یہ صحابہ کرام علیہم الرضوان کے الفاظ اگر آپ دیکھیے تو اس کو ہزاروں کی تعداد میں بھی کہا جائے تو بات یہ ہے کہ کسی صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا ہو اور اس ذکر کرتے ہوئے درود ابراہیمی پڑھا ہو، ایک روایت دکھائی، ضعیف سے ضعیف ایک روایت کہ کسی صحابی نے نبی کریم علیہ السلام کی حدیث بیان کی ہو اور درود ابراہیمی پڑھ کر بیان کی ہو، ایک روایت بھی کوئی نہیں دکھا سکتا۔ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ درود ابراہیمی نماز میں تو بے شک افضل درود ہے، مگر نماز کے علاوہ افضل درود نہیں، اس لیے کہ افضل وہ ہے جو صحابہ کا عمل ہے، افضل وہ ہے جسے صحابہ نے اختیار کیا۔ اب آئیے احادیث دیکھیے، قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عن النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، سارے صحابہ جب درود و سلام پڑھ رہے ہیں، سرکار کا ذکر کر رہے ہیں تو ان کی زبانوں پر یہ جاری ہے کہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو اگر ہم دیکھیں کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان کا عمل کیا ہے تو سب سے افضل درود صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سمجھ میں آئے گا جسے صحابہ نے اختیار کیا۔ بات ہے کہ ایک ایسی چیز جو آدمی کے لیے اختیار کرنا آسان ہو تو صحابہ کرام علیہم الرضوان نے ہمارے لیے آسانی پیدا کی۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرنے کی بات ہو تو یہ نہیں ہو کہ تم نے حضور کا نام لیا اور پھر درود ابراہیمی پڑھا، نہیں، تمہیں اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے یہ سہولت عطا فرمائی۔ اور صحابہ علیہم الرضوان سے زیادہ کوئی قرآن کا سمجھنے والا ہو سکتا ہے؟ کوئی احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سمجھنے والا ہو سکتا ہے؟ صحابہ علیہم الرضوان نے ہمارے لیے دلیل قائم کی، جب سرکار کا ذکر کرنا ہو تو مختصر ترین درود و سلام پڑھنا ہو صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پڑھو۔ یہ معلوم ہو گیا درود ابراہیمی افضل ترین درود نہیں ہے، ہر حال میں نماز میں افضل ترین درود ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا نماز میں اس طرح درود پڑھنا ہے۔ لیکن میں یہ عرض کروں گا نماز والا درود تو پڑھا جائے تو نماز والے سلام سے کیا پریشانی؟ پھر نماز والا سلام بھی تو افضل ترین سلام ہونا چاہیے۔ اگر قاعدہ اور کلیہ یہ ہے کہ درود ابراہیمی افضل ترین درود ہے اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے نماز میں پڑھنے کی تعلیم دی ہے تو پھر نماز والا سلام بھی سب سے افضل سلام ہونا چاہیے۔ تو آپ دیکھیے وہ لوگ جن کے مقدر میں اللہ کے رسول کی محبت نہیں ہے، جن کے دماغوں اور ذہنوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا پاس نہیں ہے، تو وہ تو ساری عمر سلام پڑھنے سے محروم ہے، اس لیے کہ درود ابراہیمی میں صلاۃ کا لفظ تو ہے، سلام کا لفظ نہیں۔ درود ابراہیمی میں صلاۃ کا لفظ تو ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو سلام کے تو الفاظ ہی نہیں آئے، اور جبکہ آیت مقدسہ کا حکم دیکھیے، صلو علیہ، ان پر صلاۃ بھیجو، وسلموا تسلیما، اور سلام کثرت کے ساتھ، سلام کے ساتھ تسلیمہ ہے، سلام کثرت کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے نا، ایک طبقہ ایسا بھی ہوگا کلمہ نبی کا پڑھے گا، نبی پر درود ابراہیمی کی بات تو کرے گا مگر نبی پر سلام نہیں پڑھے گا، نبی پر سلام نہیں پڑھے گا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا صلو علیہ وسلموا تسلیما، ان پر درود اور خوب سلام بھیجو۔ تو سلام نے مبالغے کا حکم دیا، سلام کی کثرت کا حکم دیا، تاکہ ہم یہ جان لیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود بھی بھیجنا ہے اور سلام بھی بھیجنا ہے۔ اور یہ نماز والا اگر آپ درود پڑھیں تو نماز والا سلام ضرور پڑھیں۔ یہ صحیح نہیں ہے کہ آپ نماز والے درود کے تو محبت کرنے والے ہوں، نماز والے درود کے تو عاشق ہوں، اور نماز والے سلام سے آپ کی طبیعت خراب ہو جائے، یہ تو مناسب نہیں، عاشق رسول کی بات نہیں ہے۔ تو اگر صلی اللہ علیہ وسلم مختصر ترین درود و سلام صحابہ کرام علیہم الرضوان نے اختیار کیا جو نماز سے ہٹ کر ہے، تو پھر مجھے کہنے دیجئے اگر نماز والا درود و سلام آپ نے اختصار سے
اختیار کرنا ہے تو الصلاۃ والسلام علیک ایھا النبی پڑھیے، الصلاۃ والسلام علیک ایھا النبی پڑھیے۔ اب یہ بالکل ترجمہ اس کا وہی ہے جو الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ کا ترجمہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ کہہ دیں، اے اللہ کے نبی آپ پر درود و سلام ہو، یا الصلاۃ والسلام علیک ایھا النبی کہہ دیں، دونوں کا معنی بالکل ایک ہے۔ اے نبی آپ پر درود و سلام ہو، مقصود یہی ہے، صلو علیہ وسلم تسلیما۔ اس آیت مقدسہ کا پہلا حصہ میں نے آپ کے سامنے رکھا تاکہ یہ معلوم ہو جائے کہ درود و سلام کے الفاظ کون سے ہوں۔ درود و سلام کے الفاظ کون سے ہوں؟ وہ الفاظ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جو ثابت ہیں، جو صحابہ کرام علیہم الرضوان سے ثابت ہیں، اس کی روشنی میں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہا جائے، یا السلام علیک ایھا النبی کہا جائے، یا الصلاۃ والسلام علیک ایھا النبی کہا جائے، یہ تمام صورتیں جائز ہیں اور ثابت ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی احادیث مقدسہ اور صحابہ کے عمل سے۔ دوسری چیز، آیا درود و سلام کس وقت پڑھا جائے اور کس وقت نہیں پڑھا جائے؟ جب حکم مطلق آئے تو اس کا اطلاق بھی عام ہوتا ہے، جیسے رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اللہ کا ذکر کرو کثرت کے ساتھ ذکر۔ اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اللہ کو یاد کرو کثرت کے ساتھ، اللہ کا ذکر کرو کثرت کے ساتھ۔ اب جب یہ حکم آ گیا، جس حال میں اللہ کا ذکر کیا جائے گا اس آیت کے حکم کی تعمیل، جس حال میں، جس وقت، جس انداز پر، وضو بے وضو، کھڑے ہوئے لیٹے ہوئے، بیٹھے ہوئے چلتے ہوئے، بستر پر یا سواری پر، جہاں کوئی اللہ کا ذکر کرے گا اس آیت کے حکم کی تعمیل ہوگی۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان محدث بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے فتاویٰ میں فرماتے ہیں کہ جس چیز کی مطلق خوبی شریعت نے بیان کی، جس چیز کی مطلق خوبی شریعت نے بیان کی، اس کی کسی خاص حالت میں خوبی کا ہونا یہ ضروری نہیں ہے۔ جب مطلق بیان ہو گئی اس کا مطلب ہر حال میں بیان ہو گئی، ہر صورت میں بیان ہو گئی۔ اب اس کی جدا جدا حالت، اس کی کوئی مخصوص حالت، اس کا تقاضا کرنا یہ جہالت ہے، یہ شریعت نہیں ہے، یہ شریعت نہیں ہے۔ شریعت نے مطلقاً بتا دیا اللہ کو یاد کرو۔ ہاں کسی صورت کی اگر ممانعت ہوگی اس کے لیے دلیل چاہیے۔ مثال کے طور پر کوئی شخص برہنہ حالت میں ہے، وہ اللہ کا ذکر زبان سے نہیں کرے گا، یہ ممانعت ہے، اس لیے کہ اس پر حدیث موجود ہے کہ جب تم لباس اتارتے ہو تو پھر زبان سے کچھ مت کہنا، اس لیے کہ تمہارے ساتھ جو فرشتے ہیں وہ حیا کی وجہ سے تم سے دور ہو جاتے ہیں۔ یہ ان کے لیے تکلیف ہے کہ انہیں تمہارے پاس آنا ہوگا تاکہ تم جو کہہ رہے ہو اس کا وہ برا ہے تو اس کا گناہ لکھیں، اگر اچھا ہے تو اس کا اجر لکھیں۔ اب یہ ایک صورت بیان ہو گئی۔ اب کہا جائے گا کوئی شخص برہنہ حالت میں ہے تو وہ زبان سے اللہ کا ذکر نہیں کرے گا۔ اگر کوئی شخص لیٹرین میں ہے، بیت الخلاء میں ہے، رفع حاجت میں مصروف ہے، وہ اپنی زبان سے اللہ کا ذکر نہیں کرے گا۔ ایک صورت جس کی ممانعت شریعت میں آ گئی وہ منع ہے، لیکن اس کے سوا جو ممانعت والی صورت ہے اس کے سوا جس وقت کوئی درود پڑھے، جس وقت کوئی اللہ کا ذکر کرے وہ جائز۔ ایسے ہی درود و سلام، صلو علیہ وسلم تسلیما، اے ایمان والوں ان پر درود اور خوب سلام بھیجو۔ جو شخص جس وقت درود و سلام پڑھے وہ درود و سلام پڑھنا جائز ہے۔ وہ درود و سلام پڑھنا اس آیت کے حکم کی تعمیل ہے جب تک کہ کوئی خاص صورت ممانعت کی نہ آ جائے، ممانعت کی کوئی خاص صورت نہ آ جائے۔ کوئی شخص کہے اذان سے پہلے درود و سلام نہیں پڑھنا چاہیے، اس کے ذمے ہے کہ وہ حدیث لائے، صریح حدیث جس میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد موجود ہو کہ اذان سے پہلے درود و سلام نہیں پڑھنا۔ جب یہ دلیل نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اسے کوئی حق نہیں ہے کہ وہ اپنی طرف سے شریعت میں اپنی مرضی ٹھونسے، شریعت میں اپنی مرضی کو داخل کرے، یہ اسے حق نہیں ہے۔ ایسے ہی کوئی شخص کہے کہ جناب کھڑے ہو کر سلام نہیں پڑھنا ہے تو کھڑے ہو کر سلام نہ پڑھنے کی ممانعت کی دلیل چاہیے۔
کھڑے ہو کر سلام پڑھنے کی ممانعت کی دلیل چاہیے. کوئی ایسی قرآن کی آیت لائی جائے, کوئی ایسی حدیث پیش کی جائے جس میں یہ صریحاً لکھا ہو کہ تم نے کھڑے ہو کر سلام نہیں پڑھنا ہے. حاضرین گرامی, فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا, اور اگر ایسا نہ کر سکو اور ہمارا دعویٰ ہے کہ ایسا نہیں کر سکتے, فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ, تو ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن آدمی اور پتھر. اللہ کے خوف سے ڈرو, اللہ کے عذاب سے ڈرو. اپنی طرف سے شریعت کو متنازع بناتے ہو, اپنی طرف سے دین میں اپنی رائے کو مسلط کرتے ہو اور کہتے ہو یہ بدعت ہے اور یہ حرام ہے, یہ فلاں ہے اور یہ فلاں ہے. اللہ کا قرآن دلیل ہے, اذکروا اللہ ذکرا کثیرا, اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرو. جب تک کوئی ممانعت کی دلیل نہیں ملے گی, کسی کو اللہ کے ذکر سے روکا نہیں جا سکتا. اور صلو علیہ وسلموا تسلیما, دلیل اس بات کی ہے کہ درود و سلام حضور پر کثرت کے ساتھ بھیجنا ہے. جب تک ممانعت کی دلیل نہیں آئے گی اس وقت تک کسی کو منع نہیں کیا جا سکتا. اللہ اکبر کبیرہ. اب میں یہاں پر آپ کے سامنے درود و سلام کے حوالے سے ایک بات عرض کر چکا کہ درود و سلام کے الفاظ اس میں کوئی پابندی نہیں ہے, بلکہ اس پر باقاعدہ دلائل موجود ہیں. امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا. کسی نے خواب میں دیکھا اور پوچھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ وہ عرض کرنے لگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے بخش دیا. پوچھا کس لیے بخش دیا؟ کہا جو وہ میں نے درود شریف بنایا تھا, درود شریف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں لکھا تھا, اس درود کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے میری مغفرت فرما دی. وہ درود حضور کا فرمایا ہوا نہیں تھا, وہ درود قرآن پاک میں یا حدیث پاک میں آیا ہوا نہیں تھا, مگر وہ درود انہوں نے اپنی محبت سے بنایا, اپنی محبت سے پیش کیا اور اللہ تعالیٰ نے اس کی وجہ سے ان کی مغفرت فرما دی. تو اپنی طرف سے کوئی نیکی کی بات, اچھی بات کوئی بیان کرنا, اچھی بات کہہ دینا, یہ اللہ اور رسول کو پسند ہے, اس میں کوئی عیب کی بات نہیں ہے, جیسا کہ میں آگے مزید دلائل آپ کے سامنے عرض کروں گا. پھر درود و سلام کس وقت پڑھنا جائز ہے اور کس وقت پڑھنا نہیں, کس حالت میں جائز ہے کس حالت میں نہیں, اس کا کوئی تعلق حاضرین گرامی اس آیت مقدسہ سے نہیں ہے. جب تک ممانعت کی خاص حالت کا حکم نہیں پیش کیا جائے گا اس وقت تک کوئی ممانعت کی بات کہے تو یہ اس کا شریعت کے ساتھ جو ہے وہ بہتان والا معاملہ. ہم دیکھتے ہیں کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام پڑھنا, اس کو ایک طبقے کی طرف سے تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے کہ کھڑے ہو کر سلام کیوں پڑھتے ہیں, کھڑے ہو کر سلام پڑھنا کہاں سے ثابت ہے وغیرہ. قرآن کریم کی یہ آیت کافی ہے دلیل کے طور پر صلو علیہ وسلموا تسلیما, لیکن ہم اس سے ہٹ کر بھی اگر کسی کی واقعی رہنمائی کی طلب ہے تو الحمدللہ ایمان والے کے لیے اللہ نے قرآن میں بڑی نشانیاں رکھی اور احادیث مقدسہ میں بڑی نشانیاں. اور جس کے مقدر میں ایمان نہیں ہے, جس نے اندھیروں سے دوستی کی ٹھان لی ہے, جس نے ابو جہل ابو لہب کے راستے کو اپنا راستہ بنا لیا ہے, تو ظاہر ہے کہ اس کے لیے تو کہیں بھی کوئی دلیل کافی نہیں ہو سکتی. اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے ارشاد فرمایا سورہ مجادلہ 28واں پارہ, وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا فَانشُزُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ, اور جب ان سے کہا جائے کہ کھڑے ہو جاؤ تو کھڑے ہو جاؤ. وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا فَانشُزُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ, جب ان سے کہا جائے کہ کھڑے ہو جاؤ تو کھڑے ہو جاؤ. اس لیے اللہ تبارک و تعالی تمہارے بھی درجات بلند فرمائے گا اور جو تم میں ایمان علم والے ہیں ان کے بھی درجات بلند فرمائے گا. یرفع اللہ الذین آمنوا منکم, یہ کھڑے ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان والوں کے درجے بلند فرمائے گا اور تمہارے اہل علم کے درجے بلند فرمائے گا. واللہ بما تعملون خبیر, اور اللہ تمہارے کاموں کو سے خوب خبردار ہے, اللہ تمہارے کاموں کو دیکھ رہا ہے. آپ سوچئے اگر بانی محفل عالم دین یہ کہہ دیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہم نے بیٹھ کے کیا ہے
اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کھڑے ہو کر بھی کریں گے، کھڑے ہو کر بھی کریں گے. تمام احباب کھڑے ہو جائیں، درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں. تو اب اللہ کا قرآن کہتا ہے وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا فَانشُزُوا، جب تم سے کہا جائے نا کھڑے ہو جاؤ تو کھڑے ہو جانا. يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ، اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان والوں کے درجے بھی بلند فرما دے گا، تمہارے علم والوں کے درجے بھی بلند فرما دے گا. سبحان اللہ. وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ. قرآن کریم کی دلیل آ گئی. جب کہا جائے کھڑے ہو جاؤ. اب دوسری بات، فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ. رب کریم فرماتا ہے جب تم نماز سے فارغ ہو جاؤ تو پھر اللہ کا ذکر کرو. فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ، کھڑے ہو کر بھی ذکر کرو اور بیٹھ کر بھی ذکر کرو اور کروٹوں پر بھی ذکر کرو، چلتے پھرتے ذکر کرو. اب یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بھی تو اللہ کا ذکر ہے، اور حضور کا ذکر تو ایسا ذکر ہے کہ حضور کے ذکر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر خود بخود شامل ہو جاتا ہے. تو آپ سوچئے اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ فرماتا ہے نماز کے بعد کھڑے ہو کر ذکر کرنا ہے. تو نماز کے بعد کھڑے ہو کر ذکر کرنا نماز کے بعد درود و سلام پڑھنے کو بھی شامل ہے. اور پھر مطلق فرمایا کہ بیٹھے ہو تب بھی ذکر کرنا، اور اگر کروٹ پر ہو لیٹے ہو تب بھی ذکر کرنا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے حبیب علیہ السلام کا ذکر، اس پر قرآن کریم نے ہمیں ایک اور دلیل بھی عطا فرما دی. اور احادیث مقدسہ کی طرف جانے سے پہلے میں دو باتیں اور قرآن کریم سے آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. آیت کریمہ جو ہم نے خطبے میں تلاوت کی ہے، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں اس غیب بتانے والے پر. اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی عمل خود اختیار فرمانا حضور کی عظمت کے لیے تو یہی کافی. فرشتوں کو شامل کرنے کی کیا حکمت ہے؟ ان اللہ وملائکتہ، یہ ملائکہ کا ذکر کیوں کیا گیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اپنا ذکر فرمانا بڑی عظمت والی بات ہے حضور کی، کہ اللہ رب العزت حضور پر درود بھیج رہا ہے، یہ بڑی فضیلت والی بات ہے. اور یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم بھی ان پر درود اور خوب سلام بھیجو. تو ملائکہ کا ذکر کیوں شامل کیا گیا؟ اللہ اکبر. آئیے اس کا سبب میں آپ کے سامنے رکھوں. ان اللہ، اللہ تبارک و تعالی، وملائکتہ، اور اس کے فرشتے، اللہ تبارک و تعالی درود بھیج رہا ہے حضور پر. کیسے؟ کھڑے ہو کر یا بیٹھ کر، لیٹ کر یا کروٹ پہ؟ حضرت گرامی جواب ملے گا اللہ تبارک و تعالی جسم کے ہونے سے پاک ہے. اللہ تبارک و تعالی جسم کے ہونے سے پاک ہے تو وہ بیٹھنے کی حالت سے بھی پاک ہے، وہ کھڑے ہونے کی حالت سے بھی پاک ہے، وہ لیٹنے کی حالت سے بھی پاک ہے. اللہ تبارک و تعالی کی مثل تو کوئی چیز نہیں ہو سکتی، لیس کمثلہ شیء، اس کی مثل کوئی چیز نہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا درود بھیجنا یہ حالت کی جو کیفیت ہے اس سے پاک ہے. اور فرشتے اور ملائکہ کا درود بھیجنا قرآن نے اس لیے ذکر فرمایا تاکہ ہماری نسبت ہو جائے اس حالت کے ساتھ جس حالت میں ملائکہ حضور پر درود و سلام بھیج رہے ہیں. ملائکہ جس حالت میں حضور پر درود و سلام بھیج رہے ہیں وہ حالت کیا ہے؟ احادیث مقدسہ میں تو اور حالتیں بھی آئیں. بعض ملائکہ رکوع کی حالت میں ہیں، بعض ملائکہ سجدے کی حالت میں ہیں وغیرہ. لیکن ہم صرف قرآن کی بات کر رہے ہیں. قرآن کریم نے ملائکہ کی صرف ایک حالت ذکر کی ہے. پورے قرآن کریم کو پڑھیے الحمد سے والناس تک ملائکہ کی صرف ایک حالت کا ذکر ہے بار بار. رب کریم فرماتا ہے والصافات صفا، قسم ہے ان فرشتوں کی جو صفے بنا کر کھڑے ہیں. والصافات صفا، قسم ہے ان فرشتوں کی جو صفے بنا کر کھڑے ہیں. یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا، جس دن روح قدس یعنی جبریل علیہ السلام بھی کھڑے ہوں گے اور فرشتے بھی کھڑے ہوں گے صفے بنا کر. قیامت کے دن کا بھی واقعہ یہی ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام بھی اور سارے فرشتے بھی کھڑے ہوں گے. آج دنیا میں کیا کیفیت ہے فرشتوں کی؟ تو والصافات صفا، صفے بنا کر فرشتے کھڑے ہیں. کیا کر رہے ہیں؟ یصلون علی النبی، نبی پر درود و سلام بھیج رہے ہیں.
نبی پر درود و سلام بھیج رہے ہیں. فرشتوں کی ایک حالت کا قرآن ذکر کرتا ہے, وہ حالت قیام ہے. وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ, اور تم فرشتوں کو دیکھو گے کہ وہ عرش الہی کو تھامے ہوئے ہیں, کھڑے ہو کر تھامے ہوئے ہیں. حاضرین گرامی, یہ بھی دلیل ہے کہ فرشتوں کی ایک حالت قرآن نے بیان کی ہے اور وہ حالت قیام ہے. معلوم ہوا ان اللہ و ملائکتہ, اللہ تبارک و تعالیٰ کا اپنے ساتھ اپنے فرشتوں کو شامل فرمانا, اس میں ہمارے لیے پیغام ہے کہ اللہ کی تو کوئی حالت نہیں ہے, وہ بیٹھنے, لیٹنے, کھڑے ہونے, ان حالات سے پاک ہے, مبرہ و منزہ ہے. مگر فرشتوں کو اللہ نے جو نوری وجود عطا کیا وہ کھڑے ہوئے حالت میں ہیں, قیام کی حالت میں ہیں, اور کر کیا رہے ہیں؟ یصلون علی النبی, نبی پر درود و سلام بھیج رہے ہیں. ہمارے لیے دلیل بنا دی کہ تم نے درود و سلام پڑھنا ہے, میرے نبی پر ایسے پڑھنا ہے جیسے فرشتے پڑھ رہے ہیں. فرشتے کھڑے ہو کر پڑھ رہے ہیں, تم بھی کھڑے ہو کر پڑھو. حاضرین گرامی, بیٹھ کر بھی پڑھا ہے صحابہ کرام علیہم رضوان نے, اس لیے ہم بیٹھ کر بھی بھیجتے ہیں. ابھی نعتیں پڑھی گئی تو صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ, درود و سلام حضور کی بارگاہ میں پیش کیا گیا. حالت نماز میں السلام علیکہ ایھا النبی کہہ کر بیٹھ کر بھی درود پیش کیا جاتا ہے, اور کھڑے ہونے کی حالت میں درود و سلام پڑھنا یہ ملائکہ کی سنت ہے, یہ صحابہ علیہم الرضوان کی سنت ہے, یہ آج تک دنیا کے جتنے مسلمان سرکار کی بارگاہ اقدس میں حاضری دیتے ہیں ان سب کی سنت. آپ کہیں پھر یہ جو خاص صورت ہے, ایک خاص حیت ہے, جب حضور کے ذکر کی محفل سجے, اس میں بیٹھ کر ذکر ہو رہا ہو, بعد میں پھر کہا جائے کہ اب کھڑے ہو جائیں اور کھڑے ہو کر بھی حضور کا ذکر کریں. اس کا سبب اللہ اکبر وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ, رسول کی تعظیم و توقیر کرو. اس آیت کے تحت امام قاضی یاز مالکی رحمت اللہ تعالی علیہ کتاب الشفا میں لکھتے ہیں, فرماتے ہیں حضور کے ذکر کی تعظیم کی جائے, اور حضور کے ذکر کی تعظیم کی ایک صورت یہ ہے کہ حضور کے ذکر کے وقت قیام کیا جائے, کھڑے ہو جائیں. آپ دیکھیے, انسان کی ایک فطرت ہے, اگر کوئی آنے والا آئے, ہم اپنی محبت اور عقیدت کا اظہار بھی اس سے کر سکتے ہیں, اور اپنی عداوت اور نفرت کا اظہار بھی اس سے کر سکتے ہیں. اگر ہمیں اس کے آنے کی خوشی ہے تو ہم اپنی نشست سے اٹھ جائیں گے, ہم اپنی جگہ سے کھڑے ہو جائیں گے اور اسے ویلکم کریں گے. ہمارا کھڑا ہونا کس لیے ہے؟ کہ ہمیں اس مہمان کے آنے کی خوشی ہوئی. اور دوسری صورت بھی ہے کہ ہم اس کے آنے پر قیام کرنا تو درکنار, ہم سلام کرنا تو درکنار, ہم منہ موڑ لیں بیٹھے بیٹھے اپنی جگہ پر, تاکہ اس بات کا اظہار ہو جائے کہ تمہارا آنا تو ہمیں بہت ہی شدید ناگوار گزرا. تو انسان کی فطرت میں, انسان کے جذبات میں یہ چیز موجود ہے کہ جب کسی سے خوش ہوتا ہے تو اس خوشی کا اظہار کھڑے ہو کر کرتا ہے. اس کے آنے کی خوشی, اس کی تعظیم, اس کے اظہار کرنے کے لیے وہ کھڑا ہو جاتا ہے. تو قیام کرنا یہ انسان کی فطرت کا حصہ ہے. اور خود ایسا نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس صفت کا اظہار نہ فرمایا ہو, خود احادیث مقدسہ موجود ہیں. نبی کریم علیہ السلام جب حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لاتی, سرکار انہیں دیکھتے ہی خوشی سے کھڑے ہو جاتے. اور اسی طرح جب حضور ان کے حجرہ مبارکہ میں تشریف لے جاتے تو حضور کو دیکھ کر وہ کھڑی ہو جاتی. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے بھی قیام فرمایا. حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں, حدیث پاک میں آیا ترمذی شریف, حضور علیہ السلام نے اپنی جگہ کھڑے ہو کر ان کا استقبال کیا. حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہ تشریف لائے, حضور علیہ السلام اپنی جگہ سے جہاں آپ تشریف فرما تھے, آپ کھڑے ہوئے ہیں اور آپ ان کی طرف دوڑ کر چلے ہیں انہیں مرحبا کہنے کے لیے. یہ خوشی سے تعظیم کرنا ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت ہے. حضرت جعفر بن ابی طالب کے لیے حضور علیہ السلام نے تعظیم القیام فرمایا. ہاں, اللہ کے رسول کو کون سا قیام پسند نہیں ہے؟ وہ قیام جو اجمیوں کے طریقے پر کیا جاتا ہے, اور باقاعدہ اس کے الفاظ موجود ہیں حدیث شریف میں. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا تم ایسے قیام نہ کیا کرو جیسے اجمی لوگوں کا طریقہ ہے. وہ قیام جو خوف سے ہو, وہ قیام جو خوشامد سے ہو, یہ دونوں قیام اللہ کے رسول کو پسند نہیں.
یہ دونوں قیام اللہ کے رسول کو پسند نہیں. اس لیے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا جو شخص اس بات کو پسند کرتا ہے، اس بات سے خوش ہوتا ہے کہ جب وہ آئے تو سارے لوگ کھڑے ہو جائیں، اس شخص کو چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. اس لیے کہ ایسا خیال کرنا، ایسی آرزو تمنا رکھنا، یہ تو فرعونیت کی دلیل ہے. اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں فرمایا، منع فرمایا. لیکن آپ یہاں بھی دیکھیے، وہ کھڑے ہونے والوں کے لیے حضور نے کوئی وعید بیان نہیں فرمائی. جو کھڑے ہو رہے ہیں اس کے لیے خوشامد کی وجہ سے یا خوف کی وجہ سے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے لیے جس کے دماغ میں فرعونیت، جس کے دماغ میں تکبر، اس کے لیے وعید بیان فرمائی کہ اسے چاہیے اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنائے. ان کو نہیں ایسی تنبیہ فرمائی. جو کھڑے ہو گئے اس کے لیے، کھڑے ہونے والوں کے لیے پھر بھی کوئی تنبیہ نہیں ہے، مگر اس کے لیے تنبیہ اور وعید ہے کہ جو لوگوں سے تمنا اور آرزو کرتا ہے. اور یہ اجمیوں کا کھڑا ہونا، جیسے چودھری کے سامنے کسان کھڑے ہو، زمیندار کے سامنے مزارے کھڑے ہو، جیسے کوئی جاگیردار ہے اس کے سامنے اس کی رعایا کھڑی ہو، یہ اللہ کے رسول کو پسند نہیں ہے. اور صحابہ علیہ الرضوان حضور علیہ السلام کے لیے کھڑے ہو جاتے. اس کا ذکر حدیث مقدسہ میں ہے. صحابہ اس وقت تک کھڑے رہتے جب تک کہ رسول علیہ السلام اپنے حجرہ مبارکہ میں داخل نہ ہو جاتے. یہ تعظیم نبی کریم علیہ السلام. ہاں یہ ضرور ایسا حضور علیہ السلام نے ہماری تعلیم کے لیے ارشاد فرمایا صحابہ کرام علیہ الرضوان سے، فرمایا تم کھڑے نہ ہوا کرو میرے لیے. اور یہ سرکار کا فرمانا عاجزی اور انکساری کے طور پر ہے. کوئی اللہ کا ولی، کوئی بڑا بزرگ، کوئی بڑا عالم دین، کوئی شیخ الحدیث، مفسر قرآن وہ آ جائے ہماری محفل میں، ہم کھڑے ہو کہیں نہیں بیٹھو بیٹھو، یہ اس کا عاجزی اور انکساری کے طور پر، تواضع کے طور پر. اس کو اس طرح محمول نہ کیا جائے کہ وہ چاہتا یہ ہے کہ آپ ناجائز کام کر رہے ہو، گناہ کا کام کر رہے ہو تو توبہ کرو سارے، ایسا نہیں. بلکہ اس کا مقصد یہ ہے کہ تم بیٹھو، تمہیں تکلیف نہ ہو میرے آنے کی وجہ سے کہ تم کھڑے ہو جاؤ. اللہ کے رسول علیہ السلام نے صحابہ کو جب منع فرمایا اسی انداز پر منع فرمایا. ورنہ اس بات کا کیا جواب ہوگا جو بخاری و مسلم نے روایت کیا، حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے جو انصار کے سردار تھے. تو میرے آقا علیہ السلام نے سارے صحابہ کو حکم دیا، قوموا الی سیدکم، اپنے سردار کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو جاؤ. سارے صحابہ کو کھڑا کر دیا. ورنہ یہاں پر صحابہ عرض کرتے حضور آپ نے تو منع فرمایا کہ ایسے نہ کھڑے ہوا کرو کسی کے آنے پر تعظیم کے لیے، آپ نے تو خود فرمایا اپنے لیے. تو حضرت سعد کا درجہ آپ کے درجے سے زیادہ تو نہیں، تو پھر آپ ہمیں اب کیوں حکم دے رہے ہیں کہ کھڑے ہو جاؤ؟ یہ حضور علیہ السلام نے تعلیم دی کہ جو صاحب مرتبہ ہے، جو صاحب درجہ ہے، جو صاحب تقوی ہے، اس کی تعظیم کے لیے تمہیں چاہیے کہ کھڑے ہو جاؤ. اور اس کی تعلیم کے لیے سرکار نے فرمایا کہ اس بات کی تمنا اور آرزو مت کرنا، اس بات سے خوشی مت محسوس کرنا کہ لوگ تمہاری تعظیم کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں. تو اس کی بھی تربیت حضور نے فرمائی ہے اور ہماری تربیت بھی حضور نے فرمائی. حاضرین گرامی، افسوس اور تعجب ہے، کوئی رسم، ہم رسم پر بات کریں، کوئی رسم صحابہ کی شروع کی ہوئی ہے اگر اس کو بطور رسم اختیار کیا جائے، اور کوئی رسم کافروں کی شروع کی ہوئی ہے، کوئی رسم یہود و نصارہ کی شروع کی ہوئی ہے. بڑے افسوس کی بات ہے کہ وہ لوگ جو حضور علیہ السلام پر درود و سلام پڑھنے کے منکر ہیں، جو نبی کریم علیہ السلام پر درود و سلام کے وقت کھڑے ہونے کے منکر ہیں اور اس کو حرام سے کم درجے کا گناہ قرار نہیں دیتے، انہیں یہ خیال نہیں آتا کہ جب قومی ترانہ بجایا جائے تو اس وقت کھڑے ہونا یہ کس کا طریقہ ہے. کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے تھے قومی ترانے پر؟ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کو بتایا تھا کہ جب جھنڈے کو سلامی دینے ہو تو سب نے کھڑے ہونا ہے اور جب ترانہ بجے گا تو سب نے کھڑے ہونا ہے؟ یہ کیا صحابہ کا طریقہ ہے؟ یہ کیا اولیاء اللہ کا طریقہ ہے؟ کیا یہ صالحین کا طریقہ ہے؟ تو یہاں تو کسی کو اعتراض نہیں ہے. خود سعودی عرب جہاں پر نبی کریم علیہ السلام کے روضہ پاک کی تعظیم کرنے والے کو مشرک قرار دے دیا جاتا ہے، وہاں بھی وہ اپنے جھنڈے اور ترانے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں. یہ پوچھو کس حدیث میں آیا، قرآن کی کس آیت میں آیا؟ ورنہ جھنڈا، اس کا ذکر حدیثوں میں ہے، جھنڈے کا ذکر حدیثوں میں ہے. علم
فلاں صحابی نے لے لیا، فلاں صحابی شہید ہو گئے، فلاں صحابی نے لے لیا، تو علم کا ذکر، اور حضور نے خود علم ارشاد عطا فرمایا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غزوہ خیبر کے موقع پر، بخاری و مسلم میں حدیث موجود ہے۔ تو جب جھنڈا اس زمانے میں بھی تھا، ترانہ نہیں تھا، جھنڈا تو تھا، اس جھنڈے کی تعظیم کا اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہاں حکم دیا کہ اس جھنڈے کے لیے تم نے کھڑے ہونا، اس کے ساتھ ترانہ ہوگا اس کے لیے تمہیں کھڑے ہونا ہے۔ تو آج یہود و نصارہ کے رسم و رواج کو ہم نے اپنا لیا، سارے مولویوں نے اپنا لیا، خود دیوبند کے مولوی وہ سب انڈیا کے ترانے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، جس کا پہلا مصرع ہی شرکیہ ترانہ وندے ماترم، جو پہلا اس کا لفظ ہے، اس کا مطلب یہ ہے اے زمین میں تجھے سجدہ کرتا ہوں۔ مجھے بتائیے شرک ہے یا نہیں؟ زمین تو معبود نہیں ہے، زمین تو سجدے کے لائق نہیں ہے، اس کا پہلا مصرع یہ ہے کہ اے زمین میں تجھے سجدہ کرتا ہوں۔ جب انڈیا کا ترانہ بجتا ہے سارے علماء دیوبند کھڑے ہوتے ہیں۔ پوچھو یہ کیا ہے؟ یہ شریعت ہے، یہ قرآن و حدیث ہے، یہ تو صریحاً شرک ہے جس کی تعظیم کے لیے تم کھڑے ہو رہے ہو۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود و سلام پڑھنا ہو تو تمہیں شرک کا فتویٰ یاد آتا ہے، تمہیں بدعت کا فتویٰ یاد آتا ہے، یہ ظلم ہے یا نہیں ہے؟ تو ہر شخص حاضرین گرامی وہ اپنے پسندیدہ لوگوں کے طور طریقے اپناتا ہے۔ الحمدللہ ہم مسلمان آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتے ہیں، ہمیں ان کا طور طریقہ پسند ہے، ان کے صحابہ کا طور طریقہ پسند ہے۔ اب آپ اگر بطور خاص پوچھیے کہ یہ جو درود و سلام پڑھنے کا سلسلہ کسی اور محفل میں مواج شریف کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو ظاہری مجالس ہیں ان سے علاوہ یہ کہاں سے شروع ہوا، تو آئیے اس کا ذکر آپ کے سامنے کروں۔ علامہ علی بن برہان الدین حلبی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ انسان العیون، جو ان کی سیرت النبی پر بڑی مایہ ناز مشہور کتاب ہے، اس میں اس کا ذکر فرماتے ہیں۔ دیگر محدثین نے بھی اس کا ذکر کیا کہ امام تقی الدین سبکی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ یہ محدث ہیں۔ کتنے بڑے محدث ہیں؟ چونکہ اب ہم اپنے اسلاف کے کارناموں سے واقف نہیں ہوتے، نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہمیں پھر اندازہ ہی نہیں ہوتا اچھا کوئی ہوں گے، یہ کوئی نہیں ہے۔ ان کا مقام اتنا ہے کہ ہندوستان کے مشہور اہل حدیث عالم نذیر حسین دہلوی نے اپنی کتاب میں لکھا کہ یہ امام جلیل الشان اور مجتہد کبیر ہیں، اور ان کا مجتہد ہونا یہ سارے علماء کے نزدیک مقبول ہے، یعنی ایسے مجتہد ہیں یہ امام تقی الدین سبکی رحمت اللہ علیہ۔ اور یہ اتنے بڑے محدث ہیں کہ مسلم شریف کے جو شارح ہیں، پہلے شارح امام نووی رحمت اللہ علیہ، ان کے دار الحدیث میں ان کے بعد جو شیخ الحدیث بنے وہ امام تقی الدین سبکی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بنے۔ اور یہ امام تقی الدین سبکی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ وہ عظیم محدث ہیں، جب امام نووی رحمت اللہ علیہ کے دار الحدیث میں یہ گئے تو یہ زمین پر لوٹنے لگے، کروٹ لینے لگے، دائیں بائیں دائیں بائیں۔ تو کسی نے پوچھا حضرت یہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ کہنے لگے کہ جس جگہ امام نووی کے قدم لگتے تھے میں اس جگہ کی برکت لے رہا ہوں۔ یہ تعظیم ہے، اور یہ تعظیم رسول ظاہراً نہیں ہے، بالواسطہ ہے، کیونکہ حضرت امام نووی کا مقام یہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ وہ حضور کے دین کے خادم تھے نا، علم حدیث کے خادم تھے، اس لیے ان کے قدموں کی برکت لے رہے ہیں یہ امام تقی الدین سبکی رحمت اللہ علیہ۔ اور یہ فرماتے ہیں اپنی کتاب السیف المسلول میں، فرماتے ہیں جب حضور کا ذکر ہونا تو بندے کو ایسا ساکت بیٹھنا چاہیے، ایسا متوجہ ہو کے بیٹھنا چاہیے کہ جیسے وہ خود رسول اللہ کی بارگاہ میں بیٹھا ہوا۔ حضور کے ذکر کی ایسی تعظیم، یہ نہیں کہ حضور کا ذکر ہو رہا ہو آپ پہلو بدل رہے ہو، آپ واسیاں لے رہے ہو، آپ دائیں بائیں دیکھ رہے ہو، آپ کو موبائل فون کی فکر ہو، نہیں۔ کہتے ہیں یہ گناہ ہے کہ آدمی اس طرح کرے۔ السیف المسلول ان کی مشہور کتاب ہے، وہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کی مجلس میں ایسے بیٹھو جیسے خود سرکار کی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ امام تقی الدین سبکی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کئی کتابوں کے مصنف ہیں، جلیل القدر امام محدث ہیں۔ یہ علماء کا اجتماع تھا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور فضائل و مناقب پر محفل منعقد ہو رہی تھی۔ کسی نعت نے وہاں امام سرسری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی یہ اشعار پڑھے، جن کا مفہوم یہ ہے کہ بے شک اگر کوئی لکھنے والا چاندی کی تختی پر سونے کے حروف سے حضور کی تعریف لکھے تب بھی کم ہے۔ سبحان اللہ۔
چاندی کی تختی پر سونے کے قلم سے، سونے کے حروف سے اگر حضور کی تعریف لکھے تو بھی کم ہے۔ اور بے شک عزت والے لوگ جب سرکار کا ذکر سنتے ہیں تو یا گھٹنوں کے بل دوزانو ہو جاتے ہیں یا پھر کھڑے ہو کر قیام کھڑے ہو جاتے ہیں اور صف بنا کر قیام کرتے ہیں۔ بس جب یہ شعر پڑھا گیا، امام تقی الدین سبکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کھڑے ہو گئے، حضور کے ذکر کی تعظیم میں کھڑے ہو گئے۔ جب یہ کھڑے ہو گئے، سارے علماء و مشائخ جو ان کی محفل میں تھے وہ سارے کے سارے کھڑے ہو گئے، اور اس وقت بہت سکون ملا، یہ راوی لکھتے ہیں۔ اور اس کے بعد سے یہ طریقہ مسلمانوں میں رائج ہو گیا کہ جب سرکار کے ذکر کی محفل ہوگی تو اس میں ایک حالت سرکار کے ذکر کی قیام کے ساتھ ہونی چاہیے، یعنی کھڑے ہو کر پھر درود و سلام پڑھنا چاہیے۔ امام تقی الدین سبکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کا سن وصال ہے 756 ہجری، 7ویں صدی ہجری کے محدث اور امام ہیں۔ اور امام تقی الدین سبکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کے جو تحریری شاہپارے ہیں ان کے سارے مکاتب فکر گواہ ہیں اور انہیں قبول کرتے ہیں، مگر یہاں آ کر ایک طبقہ ڈنڈی مارتا ہے حاضرین گرامی، ورنہ امام تقی الدین سبکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یہ فعل علماء نے ذکر کیا اور اس کے بعد اس حدیث سے استدلال کیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ما رآہ المسلمون حسنا فہو عند اللہ حسن۔ اسے امام محمد نے موطا میں روایت کیا اس حدیث پاک کو، جسے مسلمان اچھا جانے وہ اللہ کے نزدیک اچھا، جس کام کو مسلمان اچھا جانے وہ اللہ کے نزدیک اچھا۔ وہ کہتے ہیں بس ہمارے صالحین نے، ہمارے اکابر علماء نے اس فعل کو اچھا جانا، اس لیے یہ اللہ کے نزدیک اچھا ہے، اسی کو دلیل بنایا۔ کہا وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوا، رسول کی تعظیم و توقیر کرو، اور حضور کے ذکر کی تعظیم یہ ہے کہ ذکر کے وقت قیام کیا جائے، کھڑے ہوا جائے، یہ دلیل بنائی۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی احادیث قیام کے حوالے سے میں نے آپ کے سامنے پیش کی حاضرین گرامی، اس لیے یہ سلسلہ مسلمانوں میں جاری ہوا۔ آج بھی الحمدللہ جہاں سرکار ابد قرار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ذکر ہم بیٹھ کر کرتے ہیں، وہاں ہم سرکار کا ذکر کھڑے ہو کر بھی کرتے ہیں، اور درود کے ساتھ بھی کرتے ہیں، سلام کے ساتھ بھی کرتے ہیں۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر جس صیغے کے ساتھ، جس انداز میں درود و سلام پڑھا جائے اس کو ہم جائز سمجھتے ہیں۔ شرعی ممانعت کی جب تک دلیل نہیں ہوگی کوئی چیز ناجائز نہیں کہی جا سکتی۔ اللہ اکبر۔ تو صحابہ کی سنت بھی ہے، ملائکہ کی سنت بھی ہے کھڑے ہو کر درود و سلام پڑھنا، اور صالحین کی سنت بھی ہے۔ یہ امام تقی الدین سبکی رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل میں نے پیش کی۔ اب آئیے امام المحدثین فی الہند حضرت شیخ عبداللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں چلے۔ انہوں نے کتاب لکھی اخبار الاخیار، بڑی ضخیم کتاب ہے۔ اس کتاب کے اختتام پر وہ کہتے ہیں، ایک دعا لکھ رہے ہیں، اور دیکھیے آپ، اگر آج کوئی ہم جیسے گناہگار سے پوچھے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ کی کون سی نیکی ایسی ہے جو آپ سمجھتے ہیں وہ مقبول ہونی ہے اور وہ آپ کی زندگی کا گویا شاہکار ہے، یہ ایسی ہے نا، جیسے کوئی فنکار ہے، کوئی مصور ہے، کوئی کاریگر ہے کسی فن کا، اس سے کہا جائے ہاں بھی اپنی شاہکار تخلیق بتا، اپنا بہترین فن پارا لے کر آؤ، تو ظاہر ہے کہ وہ سب سے اچھی جو چیز ہوگی وہ پیش کرے گا۔ اگر ہم سے کوئی کہے ہاں بھئی اللہ کی بارگاہ میں کون سی نیکی تمہاری سب سے اچھی ہے، ہم سوچ میں پڑ جائیں گے وہ والی نماز، یا وہاں جو ہم نے ذکر الہی کیا، یا جو وہاں ہم نے تسبیح کی، یا جو ہم نے اللہ کی راہ میں صدقہ دیا، یا جو اللہ کی راہ میں ہم نے فلاں نیکی کی، سوچ میں پڑ جائے گا آدمی۔ آپ دیکھیے یہ امام المحدثین کی بات، جن کی زندگی علم حدیث کی خدمت میں گزری، ساری عمر اللہ کے رسول علیہ السلام کی حدیثیں پڑھی اور پڑھائی، ان کا ذکر کر رہا ہوں آپ کے سامنے۔ وہ کہتے ہیں اے اللہ، میرے نامہ اعمال میں کوئی عمل ایسا نہیں ہے جسے تیری بارگاہ میں پیش کرنے کے لائق سمجھوں، کوئی عمل میرے نامہ اعمال میں ایسا نہیں جو میں فخر کے ساتھ تیری بارگاہ میں پیش کروں، اس لیے کہ فساد نیت کی وجہ سے ہر عمل جو ہے وہ خطرے میں ہے، لیکن اے اللہ تیری رحمت سے، تیری عنایت سے ایک عمل میرا اتنا شاندار ہے جسے میں تیری بارگاہ میں پیش کرنے کے لائق سمجھتا ہوں، اور مجھے یقین ہے کہ تیری بارگاہ میں یہ نیکی ضرور مقبول ہوگی، اور وہ نیکی کیا ہے؟
وہ کہتے ہیں وہ نیکی یہ ہے کہ محفل میلاد میں شریک ہوتا ہوں اور کھڑے ہو کر درود و سلام پڑھتا ہوں. سوچئے وہ نیکی جو امام المحدثین بتائیں کہ میرے نامہ اعمال کی سب سے بہترین نیکی یہ ہے کہ محفل میلاد میں شریک ہوتا ہوں اور کھڑے ہو کر درود و سلام پڑھتا ہوں. اللہ اکبر. یہ امام المحدثین شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ کا ارشاد پاک. اور یہ شیطان کسی کو دھوکے میں نہ رکھے کہ جناب جو نیکی صحابہ نے نہیں کی وہ بعد والوں کو نہیں ایجاد کرنی چاہیے, خود سے نہیں کرنی چاہیے. یہ شیطان کا دھوکا, یہ شیطان کا دھوکا ہے. باقاعدہ اس پر آپ اگر وقت نہیں ہے, ورنہ اگر میں آپ کے سامنے حوالے پیش کروں, نبی کریم علیہ السلام کی احادیث مقدسہ سے لوگوں کو گمراہ کیا جاتا ہے, لوگوں کو مس گائیڈ کیا جاتا ہے, ان کے دلوں میں شکوک و شبہات پیدا کیے جاتے ہیں. بخاری شریف کی مشہور حدیث من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد. سرکار فرماتے ہیں جو ہمارے دین میں وہ بات ایجاد کرے جو اس دین سے نہیں ہے, ما لیس منہ فہو رد, تو وہ بات مردود ہے. بدعت کی یہ ہے جو بری بدعت, اس کا ذکر یہ حضور نے فرمایا, وہ کام ایجاد کرے جس کی اصل دین میں نہیں ہے, ما لیس منہ, اور جو دین میں اصل ہے وہ تو مردود نہیں ہے. من احدث فی امرنا ھذا, جو ہمارے دین میں کوئی بھی نیا کام ایجاد کرے کیا وہ مردود ہے؟ نہیں. ما لیس منہ, جس کی اصل دین میں نہیں ہے. تو جس کی اصل دین میں ہو صلو علیہ وسلموا تسلیما, جس کی اصل دین میں ہو وتعزروه وتوقروه, جس کی اصل دین میں ہو واذا قیل انشزوا فانشزوا, جس کی اصل قرآن میں ہے, جس کی اصل حدیث میں ہے, تو کیا اس عمل کو کوئی کہے گا کہ وہ بری بدعت ہے؟ تو یہ ڈوب مرنے کا مقام. امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے احوال میں بڑی مشہور باتیں ہیں, اہل علم نے آپ کو پہلے بھی آپ نے سنی ہوگی. جب ان سے کوئی فقہی مسئلہ پوچھتا فقہ کا تو وہ فوراً جواب دے دیتے. راستہ چلتے میں کوئی پوچھ لیتا بتا دیتے. بازار میں جا رہے ہیں کسی نے مسئلہ پوچھ لیا, حضور بتائیے یہ چیز جائز ہے ناجائز ہے, بتا دیتے. لیکن جب کوئی شخص حدیث پوچھنا چاہتا فرماتے گھر آ جاؤ, گھر آ جاؤ. اور گھر آنے کے بعد ایسی نہیں بلکہ باقاعدہ بٹھایا جاتا اور تخت بچھایا جاتا, تخت کے اوپر عمدہ قالین, خوشبو سلگائی جاتی, امام صاحب اندر تشریف لے جاتے, غسل کرتے اور عمدہ لباس پہنتے اور امامہ شریف باندھتے, اور اس کے بعد بڑے ادب سے بڑے وقار کے ساتھ اس تخت پر بیٹھتے اور اس کے بعد اللہ کے رسول کی حدیث بیان کرتے. تو کسی نے پوچھا یہ آپ کا فعل کیا ہے؟ کہتے ہیں بس مجھے اپنے آقا علیہ السلام کی حدیث بیان کرنے کے لیے یہ اہتمام کرنا اچھا لگتا. سرکار کا ذکر ہے نا, ان کی سوچ بھی وہ ہے جو امام تقی الدین سبکی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی ہے. بھئی حضور کی بات ہو رہی ہے نا, تو پھر سمجھو کہ گویا حضور کی محفل میں بیٹھے ہوئے, سرکار کی محفل میں بیٹھے ہو. تو یہ بڑے ادب کے ساتھ تخت پر بیٹھ کر عزت اور وقار کے ساتھ حضور کی حدیث بیان کرتے. اب مجھے بتائیے کیا کسی صحابی نے ایسا اہتمام کیا کہ دین کا مسئلہ, فقہ کا مسئلہ تو ایسی بتا دیا, اور حدیث جب کسی نے پوچھی تو باقاعدہ ایک جو ہے وہ تخت پر قالین بچھا کر خوشبوئیں سلگا کر اور جناب وضو کر کے غسل کر کے اور امامہ شریف باندھ کر اور اس کے بعد بیٹھ کر حدیث بیان کی ہو؟ ایسا اہتمام صحابہ نے تو نہیں کیا. پھر آپ کیا کہیں گے کہ امام مالک جو ہے ان کو دین کا پتہ نہیں تھا, انہیں معلوم نہیں تھا کہ دین میں نیا کام ایجاد نہیں کرنا چاہیے؟ ان کو معلوم کیوں نہیں تھا؟ اللہ اکبر. پھر امام مالک نے اسی پر اکتفا نہیں کیا. اللہ اکبر. آپ دیکھیے کہ ساری عمر مدینے میں رہے, ایک حج کیا جو فرض تھا, اس کے بعد کبھی حج کے لیے نہیں گئے. لوگ کہتے امام صاحب چلے عمرہ کر کے آتے ہیں, فرماتے نہیں عمرہ نہیں کرنا. کہا حج کرنے چلے, کہا حج کرنے نہیں جانا, ایک فرض تھا کر لیا. تو اب حج کرنے کیوں نہیں جا رہے؟ کہ لگے بات یہ ہے میں نے اپنے آقا علیہ السلام کا یہ فرمان سنا, تم میں سے جس سے ہو سکے وہ مدینے میں مرے, جو مدینے میں مرے گا میں اس کی شفاعت کروں گا. سبحان اللہ. بس میں نہیں چاہتا کہ میں مدینے سے باہر جاؤں اور مجھے موت آ جائے, میں مدینے سے باہر جاؤں اور مجھے موت آ جائے, میں نہیں چاہتا. اس لیے مجھے اب حج نہیں کرنا, مجھے اب عمرہ نہیں کرنا, مجھے اب کعبہ شریف کا دیدار نہیں کرنا, اس لیے کہ میں شہر رسول سے باہر جانا نہیں چاہتا. کیا صحابہ کا یہ عمل تھا؟ کیا صحابہ نے یہ حدیث نہیں سنی تھی؟ کوئی اعتراض کرے تو امام مالک پر کرے, جناب آپ نے کون سی بدعت پیدا کر دی, کون سا نیا دین نکال دیا کہ آدمی عمرہ کرنے نہ جائے, اتنی فضیلت کی بات ہے. آدمی نفل حج کرنے نہ جائے, اتنی فضیلت کی بات ہے. آدمی کعبے کا دیدار نہ
کرے اتنی فضیلت کی بات ہے، کعبے کا طواف نہ کرے اتنی فضیلت کی بات ہے، نہیں، وہ کہتے ہیں بس میں نے شہر رسول سے باہر نہیں جانا۔ اللہ اکبر، ساری عمر مدینے میں رہے، اور مزے کی بات یہ ہے کہ مدینے میں بول و براز نہ کیا، بول و براز کے لیے رفع حاجت کے لیے مدینے سے باہر ہوتے اور فوراً پھر مدینے شریف میں آ جاتے۔ یہ امام مالک کا مسلک میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ ساری عمر مدینے میں رہے مگر کبھی مدینے میں کسی جانور پر سوار نہیں ہوئے، کسی سواری پر سوار نہیں ہوئے۔ لوگ لے کر آتے کہ حضور چلے درس کے لیے، تو یہ سواری کا جانور حاضر ہے، وہ فرماتے نہیں۔ کہا کیا مدینہ شریف میں کسی سواری پر سوار ہونا گناہ ہے؟ کوئی گناہ کا کام ہے؟ کہا نہیں، بات یہ ہے کہ مجھے شرم آتی ہے کہ جس زمین پر میرے آقا کے قدم لگے ہوں میری سواری کا جانور اپنے سونگ چلائے اس کو، مجھے حیا آتی ہے، اس لیے میں مدینے میں سواری پر سوار نہیں ہوں گا۔ کوئی پوچھے کیا حضرت ابوبکر سوار نہیں ہوئے مدینہ شریف میں؟ کیا حضرت عمر سوار نہیں ہوئے؟ کیا صحابہ اور تابعین سوار نہیں ہوئے؟ تو امام مالک تو تبع تابعی ہیں، ان کو اتنا ادب کہاں سے آ گیا؟ کوئی اعتراض کرے جناب امام مالک جو ہے ان کو کیا حضور کا زیادہ ادب تھا جو صحابہ کو ادب نہیں تھا؟ نہیں، یہ ادب اور محبت اپنا مقام ہے۔ کتاب ہے حیات الصحابہ، اس میں حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی کریم علیہ السلام کے رازدار صحابی کے طور پر مشہور ہیں، ان کا واقعہ ذکر کیا گیا کہ وہ ایک تابعی کو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی باتیں بتا رہے ہوں گے، تو وہ پوچھنے لگے کہ وہ تابعی پوچھ رہے ہیں جس نے حالت ایمان میں صحابی کو دیکھا، وہ کہتے ہیں کہ آپ یہ بتائیے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کا سلوک کیسا رہا، آپ کی محبت کا انداز کیسا رہا؟ تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے بات یہ ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ ہم نے محبت کی اور ہم نے اپنا سب کچھ حضور پر وار دیا، ہم نے اپنا سب کچھ حضور پر قربان کر دیا۔ اب یہ بات حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی، اور سامنے کون ہے؟ تابعی ہیں۔ تابعی جواب میں کیا کہتے ہیں؟ یہ صحابی کی محبت تھی نا حضور سے، لیکن محبت کا مسلک، محبت کی کیفیت، محبت کا مزاج جدا ہے۔ اب وہ تابعی ان سے رہا نہیں گیا، وہ کہنے لگے آپ نے تو حضور کے ساتھ یہ کیا نا، اگر خدا کی قسم اللہ کے رسول ہمیں مل جاتے تو ہم حضور کو کندھوں پر اٹھائے رکھتے، زمین پر قدم نہ لگنے دیتے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے انہیں ڈانٹا نہیں کہ تم کون اور تم ہم سے موازنہ کر رہے ہو، ہم صحابی ہیں اور تم تابعی ہو، تم بدعتی ہو، یہ نئی بدعت لے کر آ رہے ہو، یہ تمہاری محبت کیا ہماری محبت کے موازنے اور مقابلے میں آ سکتی ہے؟ نہیں، انہوں نے اس چیز کو قبول کر لیا، اس لیے کہ محبت کا جذبہ ہے نا۔ صحابی نے اپنی محبت کا اظہار کیا کہ ہم نے اپنے سرکار پر سب کچھ وار دیا۔ تابعی کہتے ہیں آپ کی محبت اپنی جگہ اچھی ہے، مگر اگر ہم سے پوچھتے ہیں اگر حضور کا ساتھ ہمیں مل جاتا تو ہم حضور کو کندھوں پر اٹھائے رکھتے، زمین پر ان کے قدم نہ لگنے دیتے۔ تو یہ محبت کا جذبہ یہ مقید نہیں ہوتا، محبت اللہ تعالیٰ جس کو جیسی عطا فرما دے، جس کو جو رنگ عطا فرما دے محبت کا، اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی محبت قبول ہے، اس کو بدعت نہیں کہتے ہیں، اس کو حرام نہیں کہتے ہیں، یہ تو جاہلانہ سوچ ہے۔ ورنہ تو صحابہ کرام علیہم الرضوان کے بے شمار کام ہیں جو کسی اور نے نہیں کیے ہیں، تابعین کے بے شمار نیک کام ہیں جو صحابہ علیہم الرضوان نے نہیں کیے ہیں، تبع تابعین کے بے شمار کام ہیں جو تابعین اور صحابہ نے نہیں کیے ہیں۔ لیکن اس کی بنیاد پر کیا کہا جا سکتا ہے کہ نہیں اس کو محبت زیادہ کیسے ہو سکتی ہے، فلاں کو محبت کم کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ موازنہ کرنے کا اختیار کسی کے پاس نہیں۔ بس اصل یہ ہے کہ جس کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے اور وہ ان کی محبت میں ان اصولوں پر قائم رہتا ہے جو دین متین نے ہمارے لیے قائم فرما دی ہے، اور اس کے بعد وہ نئی چیزیں اختیار کرتا ہے۔ آج یہ محفل میلاد جو یہاں منعقد ہو رہی ہے شاہ صاحب کے گھر، اور اس میں یہاں پر یہ گلدستہ رکھا ہوا ہے، یہاں پر ایک اور گلدستہ رکھا ہوا ہے، یہاں پر اہتمام کیا گیا ہے، کیا ایسا اہتمام حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا تھا؟ کیا ایسا اہتمام حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا تھا؟ کیا اس کو اس بنیاد پر حرام کہہ دیا جائے کہ صاحب ایسا اہتمام تو انہوں نے نہیں کیا تھا، پھر آپ نے ایسا اہتمام کیوں کیا؟ یہ محبت ہے جس کو اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرما دے، ورنہ کسی کو تو اپنے آقا کا ذکر کرنے کی توفیق نہیں ہوتی، کسی کو اپنے آقا کا ذکر سن کر خوشی نہیں ہوتی۔
لوگوں کے چہروں پر جو ہے وہ مایوسی کے اور سمجھ لیجئے کہ ایک طرح سے شیطانیت کے اندھیرے چھا جاتے ہیں جب وہ حضور علیہ السلام کا ذکر سنتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ مقام عطا کیا. ہمارے آقا کی کوئی تعریف کرے ہمیں خوشی ہوتی, ہمارے آقا کی تعریف کا ہمیں موقع مل جائے ہم اسے اپنے لیے سعادت سمجھتے ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پسند فرمایا اپنے غلاموں کا جمع ہونا, اپنے غلاموں کا اپنا ذکر کرنا. اور نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ علیہ الرضوان نے اپنے اپنے انداز میں حضور کو یاد کیا, حضور کا ذکر کیا. تابعین کا اپنا انداز رہا. امام اعظم ابو حنیفہ 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھتے رہے. کوئی کہے صاحب آپ نے تو یہ نئی بدعت پیدا کر لی, نبی کریم علیہ السلام تو رات کو آرام فرماتے تھے, پھر اس کے بعد آپ جو ہے وہ وضو فرماتے تھے اپنی طبیعت کے اعتبار سے, حالانکہ نیند کی وجہ سے تو نبی کا وضو ہی نہیں جاتا, اس کے باوجود وضو فرماتے تھے. اور حضور علیہ السلام پھر رات کے آخر میں جو ہے وہ عبادت فرماتے تھے. تو بات یہ ہے کہ کوئی امام اعظم پر تانا نہیں کر سکتا کہ صاحب آپ نے 40 سال تک بغیر عشاء کے وضو سے بغیر نیند کیے آپ نے فجر کی نماز کیسے پڑھ لی, کیوں پڑھ لی, یا آپ نے نئی بدعت کیوں پیدا کر لی. یہ ساری محبت کی باتیں ہیں, ساری عقیدت کی باتیں ہیں. جس کو جس سے محبت ہوتی ہے وہ اس کو راضی کرنے کے لیے نئے نئے ڈھنگ سوچتا ہے, نئے نئے انداز اپناتا ہے. اس میں کسی کو کسی پر تان کرنے کا کوئی اختیار نہیں ہے. قرآن کریم جب مطلق کوئی چیز فرما دے اس پر تنقید کی کسی کو اجازت نہیں ہے. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی, بے شک اللہ اور اس کے فرشتے اس غیب بتانے والے پر درود بھیجتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما, اے ایمان والو تم بھی ان پر درود اور خوب سلام بھیجو. اللہ تعالیٰ نے ہمارے مقدر میں کیا کہ ہم حضور کا ذکر کریں, حضور پر درود و سلام بھیجیں, کھڑے ہو کر بھی بھیجیں, بیٹھ کر بھی بھیجیں, ہم جس حال میں چاہے بھیجیں. یہ اللہ نے ہمارا نصیب کیا ہے. اور بعض وہ ہیں اللہ نے جنہیں محروم کر دیا کہ ان کے مقدر میں درود ابراہیمی پڑھنا تو ہے مگر سلام پڑھنا نہیں ہے. سلام پڑھنا ان کے مقدر میں ہے ہی نہیں, اللہ نے انہیں محروم کر دیا. ورنہ ایک بات ذہن میں آ گئی, میں اسی پہ ختم کروں گا. امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, انہوں نے حدیث شریف کی کتاب لکھی جس کو آج ہم بخاری شریف کہتے ہیں. اور آپ کے معلومات میں اضافے کے لیے انہوں نے اس میں بھی ایک بدعت پیدا کر لی. اور وہ بدعت کیا تھی کہ جب انہوں نے ایک حدیث لکھنا چاہی, حدیث کا طریقہ کیا تھا, ایک راوی سے سنا, اس راوی نے کس راوی سے سنا, اس راوی نے کس راوی سے سنا, یہ سند حدیث ہے اور پھر متن حدیث ہے. یہ انہوں نے لکھنا ہے صرف کاغذ پر, اپنی کتاب میں لکھنا ہے. مگر جب انہوں نے کوئی حدیث لکھنا چاہی, پہلے انہوں نے غسل کیا, اس کے بعد 2 رکعت نفل پڑھے, پھر ایک حدیث لکھی. اب اس کے بعد دوسری حدیث لکھنی ہے, پھر انہوں نے 2 رکعت نفل پڑھے, پھر اس کے بعد انہوں نے دوسری حدیث لکھی, پھر انہوں نے تیسری حدیث لکھنی ہے, پھر انہوں نے 2 رکعت نفل پڑھے, پھر اس کے بعد تیسری حدیث لکھی. تو آپ مجھے بتائیے کہ یہ قرآن میں کہاں آیا کہ کوئی شخص اگر حدیث لکھنا چاہے تو اس کو چاہیے کہ وہ پہلے غسل کرے, اس کے بعد 2 رکعت نفل پڑھے, پھر حدیث لکھے. کہیں قرآن میں آیا, کہیں صحابہ علیہ الرضوان نے اس کی تعلیم دی. حالانکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی جو احادیث ہیں وہ بعض تابعین نے اس پر باقاعدہ کتابیں لکھی ہیں. ایسی حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص انہوں نے حضور کی حدیثیں لکھی ہیں, مگر کہیں ثابت نہیں ہے کہ کسی صحابی یا تابعی نے حدیث لکھنے سے پہلے 2 نفل پڑھے ہو یا غسل کیا ہو. لیکن حضرت امام بخاری نے اپنا یہ عمل آپ کے لیے ہمارے لیے دلیل بنا دیا. کوئی نیکی بس دین کے خلاف بات نہ ہو, دین کے اصولوں سے متصادم بات نہ ہو. جو نیا کام آپ ایجاد کریں گے, جو نیا کام اختیار کریں گے, اللہ اور رسول کی رضا کے خلاف نہ ہو, وہ کام اللہ اور رسول کو پسند ہوتا, وہ کام اللہ اور رسول کو پسند ہوتا. ترمذی شریف کی حدیث پاک کی یہی الفاظ ہیں, من ابتدع بدعۃ ضلالۃ لا یرضاها اللہ ورسولہ, جو کوئی ایسا نیا کام ایجاد کرے جو بری بدعت ہے, جو برا نیا کام ہے, جس سے اللہ اور رسول راضی نہیں ہے, تو اس شخص کو گناہ ہے اور اس کے بعد عمل کرنے والوں کو گناہ ہے. سب کا گناہ اس کو بھی ہے. مگر جو من سن فی الاسلام سنتا حسنتا فلہ اجرھا واجر من عمل بها, جو کوئی اسلام میں اچھا طریقہ ایجاد کرے, نیکی کا طریقہ ایجاد کرے, اسے ثواب ہوگا. بعد میں جتنے لوگ عمل کریں گے سب کو ثواب ہوگا, اور سب کا ثواب
ثواب مل کر اس پہلے کو ہوگا جس نے یہ نیک وقت کا ایجاد کیا تھا۔ الحمدللہ اب ہم کھڑے ہو کر درود و سلام پڑھیں گے، اور جو ہماری یہ نیکی دنیا بھر میں مسلمان یہ نیکی انجام دے رہے ہیں، یہ ساری نیکیوں کا ثواب ہمیں تو ملتا ہی ہے کرنے والوں کو، یہ سارا ثواب امام تقی الدین سبکی رحمت اللہ تعالی علیہ محدث کبیر اور مجتہد کبیر امام جلیل الشان کو ملتا ہے، جنہوں نے اس نیکی کو اس وقت بیان کیا اور اس نیکی کا آغاز کیا۔ الحمدللہ اللہ تبارک و تعالی اپنے حبیب علیہ السلام کی سچی محبت اور تعظیم نصیب فرمائے، آمین وما علیہ الا البلاغ۔ تمام